کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو شعبان کے مہینے میں پورا روزہ رکھتے، کبھی 20 دنوں کا روزہ رکھتے، کبھی 25 دنوں کا روزہ رکھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اپنی امتوں کو منع فرمایا کہ تم مسلسل شعبان کا روزہ نہ رکھنا، جب جی چاہے روزہ رکھ لینا، 2 3 4 5 10 روزہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 29 اور 30 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ شعبان المعظم کا روزہ یہ مستحب ہے اور رمضان المبارک کا روزہ وہ فرض ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ مستحب کے چکر میں فرض میں کمی آ جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ سے 2 3 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لیکن 1 تاریخ سے لے کر کے 27 تاریخ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ نفل روزہ ہے، تاکہ ہماری عادت پڑ جائے رمضان المبارک کا جو مقدس روزہ ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہو اور حسب سہولت حسب عادت ہم روزہ رکھ سکے۔ محترم سامعین، جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے آگے تشریف لے آئیں۔ محترم سامعین، شعبان المعظم کی کل 14 تاریخ ہے اور وہ رات 15ویں رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید آپ کسی دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں، اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سمائی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ بے شک۔ مدینے کے اندر قبیلہ بنو کلب ایک بڑا قبیلہ، اس کے لوگ بکری کے شوقین، بکری پالنے والے تھے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی لوگ بکریاں پالتے ہیں، کسی کے گھر میں 1، کسی کے گھر میں 2، کسی کے یہاں 4، کسی کے یہاں 5 بکریاں ہیں، لیکن اس قبیلے کے اندر 1 2 بکریاں نہیں تھی، بہت ساری بکریاں تھی۔ تو اللہ کے رسول نے بکریوں کی تعداد نہیں بتائی کہ جتنی بکریاں ہیں اتنے لوگوں کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے بالوں کے برابر۔ اگر ایک بکری کو سامنے رکھ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے بال کو گن دیا جائے
تو ہوش اڑ جائیں گے گنتے گنتے. یقیناً یقیناً. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی گناہ کو معاف فرماتا ہے. کس رات میں؟ شب برات کی رات میں، جو رات کل آنے والی ہے. بے شک. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ بتلا دیجئے، مجھے معلوم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کے رات میں تمام مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے جو 1 سال کے اندر جس کی موت آئے گی، اور آج ہی کے رات میں تمام پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھا جاتا ہے جس کی پیدائش 1 سال کے اندر ہوگی، اور آج ہی کے رات میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میرے محترم سامعین، تو اس رات کے اندر یہ سب کام انجام دیے جاتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات کو کھیل تماشے میں نہ گزاریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہر کوئی مانگنے والا جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگے، ہے کوئی رزق کا طالب جو رزق طلب کرے، میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبتوں کو مجھ سے مانگے، اپنی پریشانیوں کو مجھ سے مانگے، میں ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور کروں گا. بے شک بے شک. میرے محترم سامعین، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس رات میں نفل نماز کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرے دن روزہ رکھا جائے. نفل روزہ ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ روزہ رکھا جائے. محترم سامعین، ہماری ماں اور بہنیں بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں. احادیث کے اندر اس کے علاوہ اور کہیں پہ کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم سب ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے کل جو شب برات یعنی شعبان کی 14ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر ہر گھر کے اندر حلوہ بنانے کا رواج ہے، پوا پکانے کا رواج ہے، پوری بنانے کا رواج ہے، نہ جانے اور کون کون سے رواج قائم کیے گئے ہیں. میرے محترم سامعین، احادیث کے اندر کہیں پر سے حلوے کی کوئی روایت نہیں ہے، پوا اور کھیر کی کوئی روایت نہیں ہے. روایت ہے تو عبادت کی ہے، روایت ہے تو نماز کی ہے، روایت ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، روایت ہے تو روزے کی ہے. لیکن مرد حضرات تو بھول جاتے ہیں، وہ بہانہ بھی کر جاتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے گھر کے مرد حضرات سے جھگڑ جاتی ہے کہ آج کے دن حلوہ نہ بنے گا تو حلوہ کب بنے گا؟ سب کا بچہ کھائے گا اور میرا بچہ دوسرے کا منہ دیکھے گا. حلوہ کھانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے. آج کے دن آپ نے حلوہ بنا کے کیوں نہیں کھایا؟ کل ہی کے دن حلوہ کیوں کھائیں گے؟ پرسوں کھا سکتے ہیں، اس کے دوسرے دن کھا سکتے ہیں. شریعت کے اندر جو چیز نہیں ہے اس چیز کو اس دن ضروری سمجھ کر کے بنانا، یہی بدعت کہلاتا ہے. بے شک. محترم سامعین، آپ لوگ بھی اس کے اوپر توجہ دیجئے، اس لیے کہ جب تک سمجھداری نہیں آئے گی ہماری ماں اور بہنیں نہیں سمجھ پائیں گی. اس لیے ان کو سمجھانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے، ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس دن حلوہ نہیں بنتا ہے. اگر بنانا ہو تو 2 دن پہلے کہتے ہیں بنا دو.
یا 2 دن بعد بنانا ہے، لیکن اس دن حلوہ نہیں بنے گا۔ یہی چیز سمجھنے کی ہے میرے محترم سامعین۔ تو 2 بات کرنی تھی، ایک تو شعبان کی فضیلت اور دوسرا ہے رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ آمد رمضان کے مناسبت سے ایک پروگرام ہر سماج ہر مسجد میں منعقد کیا جائے تاکہ لوگوں کو رمضان کی فضیلت معلوم ہو سکے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، اس کی جانکاری لوگوں کو ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں کا ہے، مغفرتوں کا ہے، بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور مومن کے رزق میں بڑھوتری کر دی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بے شک۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے ننگی کو، اپنے تہبند کو سختی کے ساتھ باندھ لیتے، اس نیت کے ساتھ کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، مجھ سے کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میں عبادت کر سکوں۔ جبکہ اللہ کے نبی تو بخشائے ہوئے تھے، ہم اور آپ تو گنہگار بندے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو کام کے کرنے کا حکم ملا ہے اس کو بھی بجا لائے۔ میرے محترم سامعین، تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کا روزہ ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کے اوپر فرض ہے اور عورت کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ ہر مرد و عورت جو بالغ ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اللہ کے یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن ایک انسان ہے، ابھی گرمی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، 3 اپریل سے روزہ ہوگا، گرمی سخت پڑے گی، پچھیا اگر ہوا چلے گی تو پھر پیاس بھی شدت کی لگے گی۔ تو بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو سحری تو روزے کی نیت سے کریں گے، اور 10-11 بجتے وہ کیا کریں گے؟ پانی پی لیں گے، گھر میں کہیں گے لاؤ کھانے کے لیے کچھ ہے، اب ہم سے روزہ برداشت نہیں ہوگا، اسی لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کھا پی لیں گے۔ بھول سے بھی ایسا نہیں کیجئے گا۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، روزہ نہ رکھنا ہو تو سحری کے وقت نہ سحری کھائیے اور نہ روزے کی نیت کیجئے۔ لیکن یہ نہیں کہ سحری تو کھائے، روزے کی نیت بھی کیے، لیکن دن کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ نے روزہ توڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس ایک روزہ کے بدلے میں آپ کو 61 روزہ رکھنا ہوگا، پھر بھی اس روزہ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، 60 روزہ تو کفارہ کا ہوگا، اور ایک جو آپ نے فرض کو چھوڑا ہے اس کے لیے۔ میرے محترم سامعین، اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ کی آواز بہت زیادہ نکل رہی ہے، اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ بیٹھے، دین کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا لحاظ اور خیال رکھیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ میرے محترم سامعین، اس لیے کہ شریعت کے اندر بہت زیادہ نرمی ہے، سختی نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اپنے وقتوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگایا جائے، اگر کام میں بھی لگے ہوئے ہیں تو بھی سبحان اللہ الحمدللہ زبان پہ جو کلمہ جو ورد یاد ہو اس کو زبان سے ادا کرتے رہیں۔
میرے محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اپنے ایمان کی تزکیہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس شخص نے روزہ رکھا اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور ایمان کی حفاظت کیسے، روزے کی حفاظت کیسے؟ ایک انسان ہے جو صبح کے وقت میں سحری کھاتا ہے اور پھر شام کے وقت میں مغرب کی اذان ہوتی ہے روزہ کھولتا ہے، دن بھر اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ جس طرح سے اس کا 11 مہینہ گزرا، اسی طرح سے اس کا وہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر، نہ ہمارے مرد حضرات کے اندر۔ تو پھر ایسے لوگ اپنے ایمان کی تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ وہ معمول کے مطابق جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، دوسروں کی شکوہ شکایت بھی کر رہے ہیں، اپنے آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے زبان کی حفاظت بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے پیر اور اپنے ہاتھ کی حفاظت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کا بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایسے لوگ جو روزہ رہتے ہیں ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، چغل خوری نہیں کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے ہاتھوں سے غلط کام کو نہیں کریں گے، اپنے پیر کی حفاظت کریں گے کہ غلط کاموں کے طرف نہیں چلیں گے، اور پھر اس نیت کے ساتھ وہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اس میں کہیں پر سے کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، دوسری روایت کے اندر آتا ہے اس معاملے میں جو ہماری ماں اور بہنیں وہ سب سے زیادہ ملوث ہیں، وہ جب دو چار ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے تو ان کے پیٹ کا کھانا ہی نہیں پچتا جب تک کہ محلے کے دو چار گھر کی بات نہ کر لے گی۔ آپ حضرات اور ہماری مائیں سن رہی ہیں، رمضان کا مبارک مہینے آنے والے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے واسطے ان چیزوں سے رک جائیں گے۔ محترم سامعین، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روایت میں ہے من صام رمضان، اور دوسری روایت کے اندر ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، یعنی کہ تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، تہجد سحری کے وقت میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، قیام اللیل یعنی رات والی نمازوں کا اہتمام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، پچھلے تمام گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک بات سمجھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں،
5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ 20 رکعت نماز کا اضافہ رمضان میں ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ارے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے؟ بالکل پڑھی جاتی ہے. تو تراویح کی نماز امام صاحب جو حافظ ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور مقتدی حضرات پیچھے میں سنتے ہیں. اصل میں ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا زندگی میں 1 مرتبہ، اور اگر کوئی حضرات قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا ہے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ پورے قرآن مجید کا سننا ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے. تو جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ تو سال میں 2 سال میں 5 سال میں کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں. شب برات کا موقع آتا ہے، مرد حضرات کو تو تاریخ یاد نہیں رہتی، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو 1 تاریخ سے 14ویں تاریخ تک ضرور یاد رہتا ہے کہ آج شعبان کی 1 تاریخ ہے، آج 12ویں ہے، کل 13ویں ہے، عرفہ کا دن بھی ہوگا. تو یہ یاد ہماری ماں اور بہنوں کو رہتا ہے. اور شعبان کے مہینے میں آپ دیکھے ہوں گے کہ امام صاحب کے اوپر لوگ سوار ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب میرے یہاں 10 منٹ کی قرآن خوانی کرنی ہے، امام صاحب میرے یہاں آدھے گھنٹے کی قرآن خوانی کرنی ہے. یہ سلسلہ 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک تو مسلسل لگا رہتا ہے، امام صاحب کو فرصت بھی نہیں ملتی. میری آواز بھی خراب ہو گئی. میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے. بے شک سال کے 365 دنوں میں اللہ کے کلام کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے پڑھ کر کو دعا کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کو اور پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. لیکن 1 سے 14 تک جو آپ لوگ مختص کر دیے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. جب دل چاہے قرآن مجید پڑھوانے کا قرآن مجید پڑھوا لیجئے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیے، امام صاحب کے پاس بھیجیے اور سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے. اسی لیے کہ امام صاحب آج ہیں، کل ہیں، امام صاحب بدلتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا لوگ آپ کو لے جا کر کے قبر کے اندر دفنا دیں گے تو امام صاحب آپ کے قبر پہ روزانہ تلاوت کے لیے نہیں جائیں گے، فاتحے کے لیے نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کا پوتا ہوگا، آپ کا نواسا ہوگا تو اس کے دل میں جب بات آئے گی کہ مجھے تو باپ سے بہت محبت تھی، دادا سے محبت تھی، نانا سے محبت تھی، تو جب ان کو یاد آ جائے گا قرآن مجید کی چند آیتوں کو پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، اے اللہ مجھے میرے والد سے محبت تھی، انہوں نے مجھے قرآن مجید کا علم سکھایا، اس لیے اس کی برکت سے آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. بے شک. میرے محترم سامعین، یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا علم سکھائیں گے، تب جا کر کے یہ نتیجہ ملے گا. نہیں تو ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی آپ کو فاتحہ کرنے والا، نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. ابھی جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں بہت سارے مدرسے بند ہو گئے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، مدارس کے مبلغ، مدارس کے اساتذہ کرام آپ کی خدمت میں آئیں گے چندہ کے لیے، تو آپ کا معمول وہی ہوگا جو پہلے تھا. پہلے بھی 10-20 روپے دے کر کے ٹال دیا کرتے تھے، اب بھی وہی کریں گے. اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے کہ ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے، اور جب مدرسے بند ہو گئے تو قرآن خوانی کے لیے، نماز کے لیے، فاتحہ کے لیے آپ لوگوں کو ڈھونڈیں گے، کوئی آپ کو ملنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں آپ لوگوں سے خصوصاً درخواست کر رہا ہوں، اہل مدارس آوے، آپ ان کی دل کھول کر کے تعاون کیجئے، اس میں کوئی کنجوسی نہیں کیجئے گا. میرے محترم سامعین،
تو بات چل رہی تھی قرآن مجید کے اوپر کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہ لوگ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں. کم از کم وہ حافظ صاحب کے پیچھے میں پورا قرآن مجید تو سن سکیں گے، لیکن ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اگر ہمارے گاؤں کی، ہماری بستی کی آبادی 100 گھر کی ہے، 200 لوگ رہتے ہیں، تو بمشکل رمضان کے مہینے میں بھی 20 سے 50 آدمی ہی مسجد جاتے ہیں، اور اس میں سے بھی پہلی رمضان سے 5ویں آتے آتے آدھے لوگ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں. بھلا بتائیے، نہ تو آپ کو اللہ سے محبت ہے، نہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہے، اور نہ رمضان کے روزے کا کچھ اہتمام ہے. اگر ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے تو یقین مانیے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کامیابی کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے محترم سامعین، تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کی راتوں میں جو تراویح کے نماز کا حکم دیا گیا، کیا اس کا ہم سب اہتمام کریں گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے یہ انشاءاللہ